آج نماز جمعہ کے فوراً بعد پونے میں فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کی مخالفت میں ایک اہم احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے روزے کی حالت میں شدید چلچلاتی گرمی میں قبلہ اول کی بازیابی کے لیے نعرے لگائے اور پونے کی نہایت اہم علماء و دانشوروں نے اپنی تقریر کے ذریعے حکومت ہند سے گزارش کی کہ فلسطین کے سلسلے میں جو نظریہ مہاتما گاندھی جی کا تھا، موجودہ حکومت اسی نظریے کو اختیار کرے اور فلسطین کی حمایت میں کوئی کمی نہ کرے۔ اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر کے روح رواں حجت الاسلام آقا سید محمد اسلم صاحب نے فرمایا کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، جیسے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، بالکل اسی طرح یہودیوں نے بھی فلسطین پر ظلم و جور، طاقت و قوت کے بل پر قبضہ جما لیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انصاف پسند حکومتیں اس سلسلے میں آگے آئے اور حقدار کو اس کا حق دلائے اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ مولانا سید شبیہ احسن کاظمی نے کہا کہ ہر طاغوت کا سورج ایک دن غروب ضرور ہوتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل کا سورج بھی ایک دن ضرور غروب ہوگا اور فلسطین کو آزادی ملے گی۔ اس ریلی میں مولانا سید وزیر حسن، مولانا سید کمیل اصغر، مولانا سید عباس مہدی حسنی، مولانا شیخ محمد باقر، مولانا سید فیاض حسن، مولانا سید قمبر علی اور مولانا سید محمد حیدر میں سے بعض علماء نے اپنے معتبر تقاریر کے ذریعے آج کے اہم موضوع پر روشنی ڈالی اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کی۔ یاد رہے کہ یہ ریلی ولایت یوتھ کونسل کی جانب سے برگزار کی گئی تھی، جسے کامیاب بنانے میں علماء و مومنین کے ساتھ ساتھ جناب خصال جعفری، جناب نظر سید، جناب انجم انعامدار، جناب اقبال سید، جناب علی رضا، جناب حیدر رضا اور جناب باقر رضا نے اہم کردار ادا کیا۔ جناب خصال جعفری نے بہترین نظامت کر کے پروگرام کو اور زیادہ روشن و منور کر دیا۔ امام خمینی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پمپری پونا کی جامع مسجد میں قبلہ اول کی بازیابی اور اسرائیل کی مخالفت میں احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں چند علماء کے انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج شہر پونا میں مومنین اور علماء کی ایک کثیر تعداد نے یوم القدس کے موقع پر زبردست جلوس نکالا اور فلسطین کی مظلوم عوام سے، وہاں کے لوگوں سے اظہار ہمدردی کیا اور یہ اعلان کیا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے پیشواؤں سے یہ حکم ملا ہے کہ کونا للظالم قصبہ وللمظلوم اونا۔ دیکھو، یہ مولا علی کی یہ وصیت ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم واقعاً ہمارے چاہنے والے ہو تو ظالموں کے خلاف آواز بلند کرتے رہنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا، مظلوموں کی حمایت کرنا۔ الحمدللہ مولا علی کے اسی ارشاد کے تحت آج آپ اتنی بڑی تعداد علماء کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ جمع کلیکٹر آفس میں آ کر میمورنڈم دیا اور ان نے یہ پروٹیسٹ کس لیے کیا ہے، اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا بہترین جلوس حاجی محمد نواز اصفہانی امام بارگاہ کے سامنے گیتا سوسائٹی سے نکالا گیا، جو یہاں کلیکٹر ہاؤس تک آیا اور کلیکٹر صاحب کی خدمت میں ہم نے اپنا میمورنڈم پیش کیا اور وہی مطالبہ پیش کیا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا ہمارا یہ پروٹیسٹ اور یہ احتجاج جاری رہے گا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہماری قوم یہ جشن منائے گی جب فلسطینیوں کو ان کا جائز حق مل جائے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام علماء کرام کا، قوم کا، مومنین کا اور اپنے تمام برادران اہل سنت اور دوسرے بھائیوں کا، جنہوں نے ہماری اس ریلی میں اور اس قدس ڈے میں شرکت کی، اور اسی طریقے سے پولیس محکمے کا اور دوسرے محکمات کا جو ہمارے اس میں تعاون کرتے ہیں اور اس میں ساتھ دیتے ہیں، اور حکومت کا بھی کے ذریعے سے بھی میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز صدا و صحرا نہ ہو جائے، بلکہ اس کو منزل تک پہنچنا چاہیے اور مظلوموں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم قدس کے روز شہر پونا کے تمام علماء کرام جمع ہو کر کے ظالمین کے خلاف اور مظلومین کی حمایت میں اور اس پروٹیسٹ کے روح رواں جنہوں نے بہترین اہتمام انتظام کیا ہے، ہمارے برادر عزیز خصال جعفری، لڈو صاحب اور مہاراشٹر علماء بورڈ کے چیف جناب حاج مولانا محمد اسلم رضوی صاحب اور دیگر علماء پیش رہ کر کے اس پروٹیسٹ کو کامیاب کیا، اور ہم سب کی مانگ یہی ہے
کہ فلسطین کے جو مظلوم ہیں ان کی حمایت کی جائے اور ظالموں کی مذمت کی جائے، اور جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہے ہم لوگ اسی طرح سے احتجاج کرتے رہیں گے اور مظلومین کی حمایت کرتے رہیں گے اور ظالم کی مذمت کرتے رہیں گے۔ آج کے دن یوم قدس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یوم قدس کو یوم المستضعفین کہا ہے، لہذا اس تعصی میں بھی ہم ہمیشہ مظلومین کی حمایت کرتے رہیں گے اور ظالم کے خلاف رہیں گے۔ جب تک کہ قدس آزاد نہیں ہوتا ہم اسی طرح سے احتجاج کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بار الہ جلد سے جلد قدس آزاد ہو، قبلہ اول آزاد ہو، اور ہم سب جو ہے وہ ایک نہ ایک دن قبلہ اول کی زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انٹرنیشنل قدس ڈے کے موقع پر علماء اہل پونا مومنین صاحبان اسلام جو ہے دنیا میں جو دیگر آزاد ضمیر انسان ہیں، صاحبان ایمان ہیں، مسلمان جس طرح سے ہر ملک میں اپنے ہر علاقے میں اپنے شہر میں عالمی یوم قدس مناتے ہیں، یہاں بھی بہت ہی شاندار طریقے سے یوم قدس منایا گیا اور بڑے ہی پرامن طریقے سے پروٹیسٹ اور احتجاج کیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو ظلم اور ظالم کے خلاف کبھی خاموش بیٹھ نہیں سکتے۔ جب تک دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہے، خاص طور سے فلسطین میں جو اسرائیلی بربریت ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کو ہم ختم کرنے کے بعد یہاں کلکٹریٹ آفس میں آئے اور یہاں پہ علماء کرام کی قیادت میں میمورنڈم پیش کیا گیا۔ میرا ایک پیغام ہے دنیا کے تمام انسانوں، خاص طور سے اہل ہندوستان کے نام، کہ کوئی بھی دھرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی مظلوم پر ظلم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، ہندو دھرم ہو، کرسچنٹی ہو، کوئی بھی دھرم۔ لہذا جو ہے وہ آج کا دن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے یوم قدس نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں اور جن پر ستم ہو رہا ہے، جن پر ظلم و زیادتی کسی بھی طرح کو ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی ملک میں ہو رہی ہو، شہر میں ہو رہی ہو، کسی گاؤں میں ہو رہی ہے، کسی گھر میں، کسی محلے میں ہو رہی ہو، ہر ظالم کے خلاف جو ہے وہ آج کے دن آواز اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ اسلام بھی ہمارا اس بات کے لیے کہتا ہے کہ تمہیں ظلم کے خلاف خاموش بھی نہیں رہنا ہے، اور ظالم کے خلاف تمہیں جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے۔ لہٰذا ہم اپنا ایمانی، اسلامی اور انسانی فریضے کے تحت ہم جمع ہوئے، اور ہم نے جو ہے وہ فلسطینی مظلوموں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں اتنا مظلوم ہے کہ اسرائیل جو کہ ظالم ہے، غاصب ہے، اس کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً پورا یورپ ہے، لیکن فلسطین اتنا مظلوم ہے کہ جو اسلامی ملک ہیں وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر وہ ساتھ دے رہے ہوتے تو آج فلسطین جو ہے کب کا آزاد ہو چکا ہوگا۔ لیکن ہمارا کروڑوں درود و سلام ہو اسلامی جمہوریہ اسلام اور رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی پر، کہ جو اس سلسلے میں اہتمام کرتے ہیں اور ظالم اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور فلسطین کی مدد کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی نے فرمایا ہے کہ بہت جلد جو ہے قدس آزاد ہوگا، اور تمام مسلمان انشاءاللہ جو ہے وہاں پہ اپنے قبلہ اول میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روز قدس کے موقع پر یہاں کے علماء، مومنین سب جمع ہوئے مظلوموں کی حمایت میں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے، اور ہمارا درود و سلام امام خمینی پر کہ جنہوں نے اس دن کو روز قدس قرار دے کے، روز مستضعف قرار دے کے شیعوں کا پوری دنیا میں تعارف کرایا کہ شیعہ وہ ہیں جو ہر مظلوم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو۔ تو بہرحال ہم اپنے علماء کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اور اپنے دین و مذہب اور ائمہ معصومین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم آج فلسطینی مظلوموں کی حمایت میں اور اسرائیل غاصب کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے کہ جب تک ان مظلوموں کے اوپر سے ظلم نہیں ختم ہوگا ہم اپنا یہ سلسلہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. ہمارا یہ پروٹیسٹ اور احتجاج المہدی بیت الصلاۃ نہرو نگر پیپری سے شیئر ہو رہا ہے اور ہم اس میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا گو ہیں تمام مومنین کے ساتھ، اور انشاءاللہ بہت قریب وہ وقت ہے جب بیت المقدس کو آزادی ملے گی اور اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقتیں انشاءاللہ نصف و نابود ہوں گی. یہ بنیاد جو ہے رہبر انقلاب آقا خمینی علیہ الرحمہ نے 1979 میں رکھی تھی، اور آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں آج کا دن یوم القدس کے نام سے، قدس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے. واقعاً یہ مظلوموں کا دن ہے، درد مندوں کا دن ہے، اور ہم مظلوموں کے لیے، درد مندوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں گے، اور جو ملک بھی ظلم و تشدد کرے گا، جو ملک بھی بربریت کرے گا، اس کے تباہ و بربادی کی ہم دعا کریں گے، اور وہ عنقریب انشاءاللہ تباہ و برباد بھی ہوگا. اور کل بھی ہم مظلوموں کا ساتھ دے رہے تھے اور آج بھی ہم مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند نعرے سے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.